ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول ہم نشین، رائٹر عشرت راجپوت، قسط نمبر 4۔ آج کا دن بھی معمول کے مطابق کلاس کے بعد کھیل میں گزرا تھا۔ اب وہ سب گھر جانے لگے تھے جب زاویار چلتا ہوا ماہا کے پاس آیا تھا۔ ماہا، اس نے پکارا۔ ماہا جو اپنے موبائل میں لگی تھی وہ میرب کو کال کر رہی تھی، لیکن ابھی تک میرب کا نمبر آف تھا۔ ماہا، اس نے پاس آ کر پکارا تھا۔ اس کی آواز پر ماہا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سوالیہ ابرو اٹھائے۔ زاویار نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں بھی کسی کی کال پر تم باہر آ گئی تھی؟ کون تھا اور اب کیا کر رہی ہو؟ ماہا اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ تم سے مطلب کہ کس کی کال تھی اور اب کیا کر رہی ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ زاویار دانت پیس کر رہ گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، لیکن چلو نا، گھر چلتے ہیں۔ وین جا چکی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ زاویار نے اسے آفر کی تھی۔ ماہا جو پہلے ہی میرب کو لے کر پریشان تھی، غصے سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے زاویار؟ جاؤ، تم نے جانا ہے تو کیا میں نے روک رکھا ہے یا تم سے کہا ہے کہ مجھے لفٹ دو؟ زاویار کو اس کی بات ذرا پسند نہیں آئی تھی اور وہ دل میں بولا تھا، کر لو جتنے نخرے کرنے ہیں سارے بدلے لوں گا، اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ تبھی سامنے سے ایک بڑی سی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی اور اس میں سے ڈرائیور باہر آیا اور اس نے ماہا کو کچھ کہا اور ماہا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ زاویار نے زور سے اپنی گاڑی کو لات ماری تھی اور غصے سے گاڑی میں بیٹھ کر رش ڈرائیونگ کرتا گھر کو نکل گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ گھر جا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے غصے میں دیکھ کر پکارتی رہ گئی، لیکن وہ ان کی بات انسنی کر کے اپنے کمرے میں گھسا اور زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ ماہا میرب کے گھر پہنچی۔ گاڑی کا ہارن سن کر داور خان نے اپنے روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ گاڑی سے اتر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر داور فوراً روم سے باہر آیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ تب تک ماہا لاؤنج میں پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی بولی تھی، ارے ارے چاچو، آرام سے، جتنا تیزی سے اتر رہے ہیں، نیچے پہنچنے کی بجائے ڈائریکٹ اوپر پہنچ جائیں گے۔ ماہا ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ داور خان کو اس کے منہ سے چاچو سن کر وہی بریک لگ گئی تھی، لیکن ضبط کرتے بولا تھا، نہیں بس کام تھا اس لیے تیزی سے اتر رہا تھا۔ اوہ اچھا، گڈ۔ میرب کہاں ہے؟ ماہا نے سوال کیا تو داور خان نے اوپر اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا، اپنے روم میں ہے۔ ماہا سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ حد ہے، بندہ سلام ہی کر لے، حال ہی پوچھ لے۔ نہیں بھئی۔ داور خان اس کو اگنور کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ماہا دانت نکالتی اوپر جاتی کہہ رہی تھی، آیا بڑا ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھاتا ہے جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ ہو۔ ماہا خان تو خود کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ماہا نے اس کو دیکھ کر ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کی طرف پھینکے تھے اور چلتی ہوئی میرب کے روم کی طرف مڑ گئی تھی۔ میرب، اس نے دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی زور سے آواز دینا شروع کر دیا۔ میرب اس کی پہلی آواز پر ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اتنی دیر وہ دروازے تک پہنچی، ماہا کوئی 10 آوازیں لگا چکی، اس کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرب نے دروازہ کھول کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کیا پاگل ہو گئی ہو یار؟ مما گھر ہی ہیں اور شاید بابا اور چاچو بھی آ گئے ہیں، پلیز آہستہ بولو، وہ سب ڈسٹرب ہوں گے۔ اوہ اچھا، ہاں تمہارے چاچو سے تو ابھی مل کر آ رہی ہوں۔ کیا تم چاچو سے مل کر آئی ہو اوپر؟ لیکن وہ تو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ میرب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو میں کون سا ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھی ہوں، لیکن تم بتاؤ کہ یونی کیوں نہیں آئی، کیا ہوا ہے؟ تمہارے چاچو نے کہا تم ڈسٹرب ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک سانس میں اتنے سارے سوال کیے تھے۔ میرب اس کو گھورتے ہوئے بولی، یار صبر سے کام لو، بتاتی ہوں، کچھ نہیں، بس بابا سے بحث ہوئی تھی۔ او پھر؟ ماہا افسوس کرتے بولی تھی، پھر کیا؟ پھر پتہ نہیں، میں ابھی تک نہیں ملی ان سے، صبح شاید آفس گئے تھے۔ اور آنٹی؟ ماہا نے اس کی مما کے بارے میں پوچھا۔ گھر ہی ہیں، شاید آج کل ان کے سوشل سرکل میں کسی پارٹی نہیں رکھی ہوگی، ورنہ وہ گھر پر نہیں پائی جاتی۔ اچھا تم نے کھانا کھایا کیا؟ ماہا نے اس سے پوچھا۔ میرب نے کہا، نہیں میں نے کل شام سے نہیں کھایا کچھ بھی، دل ہی نہیں کیا، میں روم سے باہر ہی نہیں گئی ہوں۔ اچھا چلو اٹھو پھر۔ ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا۔ میرب اٹھتے ہوئے بولی، کہاں چلنا ہے بھئی؟ کھانا کھا جا کر، اٹھو نیچے چلو۔ ماہا اس کو اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ میرب اب سرونٹس کو آواز دے کر کھانا لگانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی اور میرب کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات سے اس کا موڈ خراب تھا۔ وہ بالکل فریش نظر آ رہی تھی۔ اس وقت سب گھر میں موجود تھے۔ سلطان شاہ آفس سے واپس آ گیا تھا، کیونکہ میرب کی وجہ سے وہ اب تک پریشان تھا۔
اس کا ارادہ میرب سے بات کرنے کا تھا، لیکن گھر آ کر پتہ چلا کہ میرب کا روم اب تک لاک ہے اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی میرب کا سامنا کرنے کی، تو وہ واپس اسٹڈی روم میں جا چکا تھا۔ سرونٹس کھانا تیار کر چکے تھے، لیکن میرب نے چائے کا کہا اور باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جس ملازم نے کھانا بنایا تھا وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا کہ کھانا کیوں نہیں بنوایا تھا اگر دل نہیں تھا۔ وہ منہ بنا کر اب کچن کی طرف جا چکا تھا اور میرب ماہا کو لے کر لان میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس وقت گھر کے تینوں افراد ان کو دیکھ رہے تھے۔ میرب ہنستے ہوئے اس کے ماں باپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، شاید اس کی مما بالکونی میں تھی اور سلطان شاہ اسٹڈی روم کی کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ داور خان اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا تھا۔ ماہا بولی، ارے چاچو، آپ تو کوئی کام کرنے گئے تھے نا، ہو گیا کیا؟ داور خان اس کے چاچو کہنے پر جتنا چڑھتا تھا، ماہا اتنی ہی زیادہ دفعہ اس کو کہہ رہی تھی۔ اس کی شکل کے زاویوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو ماہا کا چاچو کہنا اس کو ذرا پسند نہیں آیا۔ میرب بھی اس کو چاچو نہیں کہتی تھی۔ داور خان ضبط کرتا ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ چائے آ چکی تھی، لیکن ماہا نے پینے سے منع کر دیا تھا۔ داور خان اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، بہت خوش تھی۔ میرب کا موڈ اب بہت اچھا تھا۔ ماہا کو کافی دیر ہو گئی تھی یہاں آئے، اب اسے گھر واپس جانا تھا، لیکن وہ ماہا ہی کیا جو خود کسی کا کام بگاڑے بنا چلی جائے، اور آج اس کے ہاتھوں داور خان کی محنت پر پانی پھرنے والا تھا۔ ماہا اور میرب کے کمرے سے واپس آ رہی تھی، میرب بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بے رحمی میں تیزی سے چل رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے داور خان سے ٹکرا گئی، اور داور خان نے ماہا کو سوئمنگ پول میں گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ماہا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ داور خان نے ماہا کو تو گرنے سے بچا لیا، لیکن ماہا کا ہاتھ ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود فائل سوئمنگ پول میں گر گئی تھی۔ ماہا آنکھیں بند کی سختی سے اس کو پکڑے کھڑی تھی، اور داور خان جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ فائل کو خیال آنے پر اس نے نیچے دیکھا تو فائل اب پانی میں گر چکی تھی۔ اس کے کچھ فرق پانی میں اور کچھ زمین پر پڑے تھے۔ میرب اور اس کے مما بابا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میرب تو دعا کرنے لگی کہ اللہ، اب تو ہی ہے جس ماہا کو چاچو سے بچا سکتا ہے۔ ماہا کی چیخ اس سارے گھر میں گونجی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو داور خان کے بازو پر جھول گئی اور وہ خون آلودہ آنکھوں سے فائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہوش تب آیا جب ماہا اس کی شرٹ چھوڑ کر دور ہوئی تھی۔ داور خان نے اس کو سیدھا کھڑا ہونے میں مدد دی تھی اور اب افسوس سے اس فائل کو دیکھ کر چیخا تھا۔ ثاقب، اس نے ملازم کو آواز دی تھی جو دوسرے سیکنڈ میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کی چیخ سے ماہا اور میرب دونوں سہم گئی تھیں۔ ملازم جو پہلے سب دیکھ رہا تھا فوراً سوئمنگ پول میں کودا اور فائل کور اکٹھے کیے اور اوپر داور خان کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میرب اس وقت کانپ رہی تھی۔ میرب جانتی تھی کہ داور خان کا غصہ کتنا خطرناک ہے۔ اسے ڈر تھا کہیں کچھ غلط نہ کہہ دے ماہا کو، اور ماہا تو اس کے اونچا بولنے پر اسے گھور رہی تھی۔ ایک فائل ہی تو ہے، چیخ کیوں رہا ہے؟ ملازم سوئمنگ پول سے باہر آیا۔ داور خان ان اوراق کو ہاتھ میں تھامے پریشان حال کھڑا تھا۔ ماہا کچھ کہنے کے لیے آگے ہوئی تو میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ ماہا، چپ یار، پلیز، اگر جان پیاری ہے نا تو چپ کر کے چلو یہاں سے، ورنہ چاچو پتہ نہیں کیا کر دیں۔ لیکن ماہا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سچی۔ اس وقت ماہا کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ داور خان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مڑ کر جانے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کو دوسرے جہاں کی سیر کروا چکا ہوتا۔ داور خان کے یوں جانے پر سب حیران تھے کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، لیکن ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور بچوں کی طرح کانوں کو ہاتھ لگا کر اسے سوری کر رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے صرف ایک لفظ بولا تھا، اٹس اوکے۔ ماہا نے کہا، اگر اٹس اوکے تو آپ کی آنکھوں میں اتنی دہشت کیوں نظر آ رہی ہے؟ داور خان وہی سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہا اور میرب ڈرتی ڈرتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر پسینہ اور آنسو صاف کیے اور ایک لمبی سانس لی تھی، اور اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، تمہیں پتہ ہے یہ میری 6 ماہ کی محنت تھی۔ اس آواز بھی کسی کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ افسوس سے ان سب ورق کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا اس کی بات پر اور پریشان ہوئی تھی۔ 6 ماہ کی محنت، اس نے داور کے الفاظ دہرائے تھے۔ سب بالکل خاموش تھے۔ میرب کی مما نے اس کے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، داور نے اس لڑکی سے کچھ نہیں کہا؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ سلطان شاہ ان تینوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ داور خاموش ہے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے۔ میں نے تو یہ کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی جون نہیں جانے دیتا، اور یہ فائل تو بہت اہم تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا مجھ سے۔
दावर खान उन आंखें बंद करके सर ऊपर उठाया और एक गहरी सांस खारिज की और उन दोनों के पास से उठकर चला गया था। अब वो दोनों खामोश बैठी उसको जाते देख रही थी। ज़ावियार बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा, लेकिन माहा अभी तक नहीं आई थी। उसको गुस्सा आ रहा था। इतने में उसको वही गाड़ी दिखाई दी जिसमें माहा बैठ कर गई थी। वो उस गाड़ी को गुस्से से घूर रहा था। माहा गाड़ी से निकली और घर की तरफ चल दी। उसकी नज़र खिड़की में खड़े ज़ावियार पर गई, लेकिन वो इग्नोर करके घर में दाखिल हो गई थी। उसके यूँ इग्नोर करने पर ज़ावियार ने ज़ोर से खिड़की में मुक्का मारा था और पहले से टूटा हुआ कांच और टूट गया और उसके हाथ को जख्मी कर गया था। उसके हाथ से खून रिसने लगा और दर्द की वजह से उसकी आह निकली थी, लेकिन वो अभी तक माहा के घर की तरफ देख रहा था, जहाँ से वो भी घर के अंदरूनी हिस्से में गई थी। सलमा बेगम ने जब ज़ावियार के कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ पर नज़र पड़ते ही उसकी तरफ भागी, लेकिन वो ऐसे बैठा था जैसे उस चोट से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सलमा बेगम ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी जांच कर रही थी। काफ़ी खून निकल रहा था तो उसकी मां ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और साथ ही वो उससे पूछ रही थी कि चोट कैसे लगी है, लेकिन वो खामोश बैठा था और उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। अब वो ज़ावियार के हाथ पट्टी बांध रही थी। वो कितनी दफ़ा उससे पूछ चुकी थी क्या हुआ, लेकिन वो खामोश बैठा रहा था। सलमा बेगम की नज़र खिड़की के पास खड़े टूटे कांच पर गई थी और उसने ज़ावियार को देखा जो सामने दीवार को घूर रहा था। उसने ज़ावियार के मुंह को अपने हाथों में लिया और उसको मुखातिब करके मोहब्बत से बोली थी, बेटा मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने माँ की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। वो माँ की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे शादी करनी है, आप प्लीज़ शाम को ही अहमद अंकल की तरफ जाएं। सलमा बेगम उसके अचानक फैसले पर हैरानगी से आंखें फाड़े उसको देख रही थी। क्या मतलब, ये अचानक से तुम्हें शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? जी मम्मा बस आ गया ना ख्याल, अब प्लीज़ आप मेरी शादी कर दें। वो उठकर फिर उसी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। सलमा बेगम उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। ज़ावियार शादियाँ ऐसे नहीं होती हैं, अभी माह पढ़ रही है और पढ़ तो तुम भी रहे हो। हाँ ये बात अलग है कि तुम साथ बिजनेस का भी देखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग महीन से पहले माह की शादी करेंगे। और तुम मुझे बताओ ज़रा के बात क्या है आखिर जो तुम्हें अचानक से शादी का फ़ैसला करना पड़ा? ज़ावियार जो माह के घर की तरफ देख रहा था माँ की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है मैं माह को खो दूँगा। ज़ावियार की आंखों में आंसू तैर रहे थे, इसलिए उसकी माँ ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसको तसल्ली देते हुए बोली, अच्छा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ख़ुद को तकलीफ़ ना दो। मैं शाम में तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ और मैं खाना बेच रही हूँ, खा लेना। वो कमरे से बाहर जाते हुए बोली थी। ज़ावियार फिर से माह के घर की तरफ देखने लगा था। माहीन किचन में शाम का खाना बना रही थी और माह शेल्फ पर बैठी उसको आज सारी रुदा सुना रही थी। माहीन ने जैसे ही उसके मुँह से सुना कि ये किसी की 6 माह की मेहनत ज़ाया करके आ रही है, वो दांत पीस कर उसको देखने लगी थी। क्या मतलब माह, तुमने दावर की 6 माह की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद कर दी और इतने मज़े से मुझे बता रही हो? उठो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कभी कोई ढंग का काम ना करना तुम। माहीन ने उसकी तरफ हाथ में उठाया हुआ बैलन चलाया, लेकिन माह उछल कर शेल्फ से नीचे उतरी और भागती हुई किचन से बाहर गई। माह ने उसको मुँह बनाते हुए कहा, हद है यार, जिसका नुकसान हुआ उसने तो कुछ नहीं कहा और तुम होगे मरने मारने पर उतर आई हो। सफाक बहन, अल्लाह तुम जैसी बहन किसी को ना दे, माह उसको चिढ़ाते हुए कह रही थी। माह तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं किया? अपनी दफ़ा देखा है कैसे कहती हो कि मुझे खेल के वक्त ना बुलाया करो, खेल का मज़ा और टाइम ज़ाया होता है और किसी की सारी मेहनत ज़ाया करके दांत निकाल रही हो। माह उसकी बात पर सीरियस हुई थी। आपकी बात तो ठीक किया आपने। अच्छा ना सॉरी यार, मैं इसकी फाइल बनाने में हेल्प कर दूंगी, आप नाराज़ तो ना हो। वो किचन के अंदर आई और माहीन के गिर्द बाजू फैलाए उसको मना रही थी। कोई एहसान नहीं करोगी उसकी हेल्प करके? तुमने गलती की है, उसको ठीक भी तुम ही करोगी। माह ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, अब जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। वो कहती हुई जाकर ड्राइविंग टेबल पर बैठ गई। ड्राइवर खान इस वक्त गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद था। वो वहाँ की मैनेजमेंट के साथ बैठा था और हॉस्टल की ज़रूरियात पर बात चल रही थी। इतने में बाहर से एक वर्कर ने आकर इतला दी कि जिस लड़की को बुलाया था वो आ गई है। दावर हॉस्टल में फंड्स वगैरह देकर सबको जाने का कह दिया था और इस लड़की को अंदर आने का कहा था। अब उस कमरे में अयान, दावर खान और वो लड़की मौजूद थी। दावर खान को अयान काफ़ी देर से वो परेशान था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब वो इस लड़की से मुखातिब था, हानिया मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके अल्फाज पर अयान और हानिया दोनों हैरानगी से उसको देखने लगे थे। अब हानिया उसको देखते हुए बोली थी, क्या हुआ है सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दावर खान हमेशा से तो टोक बात किया करता था, लेकिन इस वक्त उसकी नज़रें झुकी हुई थी। फिर भी वो बिना बात को बढ़ाए बोल रहा था, तुम्हारे केस की फाइल पानी में गिर गई है और इसमें मौजूद तकरीबन 50% सबूत ज़ाया हो गए हैं
اس کی بات سن کر ہانیہ کے ساتھ ساتھ ایان کا منہ بھی کھلا رہ گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور داور خان مجرم بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہانیہ سوری، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تمہارے مجرموں کو سزا ضرور ملے گی، میں تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گا۔ ہانیہ اس کی بات سنتے ہی چلائی تھی، آپ کے اسی وعدے کی وجہ سے میں نے FIR دی تھی، آپ پر بھروسہ کر کے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کیسے اتنی لاپرواہی سے کام لے سکتے ہیں؟ آپ تو بہت قابل وکیل ہیں نا۔ داور خان اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو انصاف دلوائے گا، لیکن وہ اب تک تیار نہیں تھی۔ پلیز سر، مجھے اب کسی کی سزا نہیں دلوانی، آپ پلیز بھول جائیں یہ کیس، مجھے نہیں چاہیے انصاف، ویسے بھی میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اب مجھے کسی چیز سے سروکار نہیں ہے۔ داور خان اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں نہیں چاہیے انصاف تو ٹھیک ہے، لیکن میں ان مجرموں کو سزا دلوا کر رہوں گا، اور یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ اور اب وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، ایان بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ داور خان کے ذہن میں پھر سے ساری باتیں گھوم رہی تھی، آج سے 6 ماہ پہلے جب ہانیہ کو اس نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے داور خان اپنے دوست شان کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا جب شان کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی، ریپ کیس تھا اور ان کو ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کال کر کے اطلاع دی تھی۔ شان نے اس کو ایمرجنسی کا کہہ کر ہاسپٹل جانے کا کہا تو داور خان نے اس کے ساتھ چلنے کا کہا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب شان بہت سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہاسپٹل گیا اور دونوں تیزی سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف گئے تھے تو ان کو اس روم کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس روم کے سامنے پہنچے، سامنے بیڈ پر ایک زندہ لاش پڑی تھی، اس لڑکی پر چادر ڈالی ہوئی تھی لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ چادر سے باہر تھا۔ اس کو دیکھ کر داور خان کی روح کانپ گئی تھی۔ سامنے روم میں ڈاکٹرز موجود تھے جو ابھی تک اس سے دور کھڑے تھے کیونکہ پولیس کیس تھا۔ اس لڑکی کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہونے کے باوجود ڈاکٹر اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے۔ دیکھنے والے ہر شخص کی آنکھ نم تھی، سب افسوس اور ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر شان اور داور خان روم میں داخل ہوئے اور اس کے بیڈ کے پاس کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں پر زخم تھے، اس کے چہرے پر بھی سگریٹ سے جلا کر زخم کیے گئے تھے۔ داور خان وہاں اب اور نہیں رک سکتا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ انسپکٹر شان نے کچھ کاغذی کارروائی کے بعد ڈاکٹرز کو اس کا چیک اپ کرنے کی اجازت دی۔ میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اس کو مسلسل ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس کے سارے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور بہت ہی بے دردی سے اس پر ظلم کیا گیا تھا۔ 4 دن کے بعد وہ لڑکی بولنے کے قابل ہوئی تو انسپکٹر شان، داور خان اس کا بیان لینے ہاسپٹل آئے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کو دیکھ کر ہانیہ نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں حیرانگی سے کبھی اس کو دیکھ رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کو کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ وہ بہت پینک کر رہی تھی اور بار بار کچھ جملے دہرا رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، پلیز جانے دو مجھے، اور وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر داور خان کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ اب پہلے سے زیادہ چیخ رہی تھی۔ سارے ہاسپٹل میں اس کی رونے اور چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرس بھاگتے ہوئے وارڈ کے اندر آئے تھے اور ان دونوں کو باہر جانے کے لیے کہا، اور ڈاکٹر خود بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ داور خان نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ بولا، سر وہ ابھی تک صدمے میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ سب بلا نہیں پا رہی ہے، ہر مرد کو دیکھ کر وہ ایسے ہی پینک کرنے لگتی ہے، میں بھی وارڈ میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بھی ڈر جاتی ہیں، اس کے پاس فیمیل ڈاکٹر گئی ہیں ابھی تک، اس کو سب بلانے میں سے وقت لگے گا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا وقت لگ جائے، آئی ہوپ کہ وہ جلدی خود کو سنبھال لے، اس کا بیان لینا ابھی ممکن نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے کیونکہ اب ان کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی انسپکٹر شان نے ہر تھانے میں اس لڑکی کی تصویر بھیج دی تھی کہ پتہ چل سکے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن اس کی تصویر کو میڈیا پر نہیں دکھایا گیا تھا۔ اب یہ نیوز میڈیا کی زینت بن گئی تھی، سارے شہر اور ملک میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ میڈیا والوں نے پولیس اسٹیشن کے باہر ڈیرا جما لیا تھا لیکن وہ سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہر انسان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، لوگوں کے سوال بہت تھے، ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، پولیس ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، ریاست خاموش کیوں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ اگر یہی سب ان نام نہاد افسروں اور لیڈروں کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ ہوتا تو کیا ریاست یوں ہی خاموش بیٹھی رہتی؟ جس نیوز چینل کو دیکھ لو ایسے ہی ہزاروں سوال پر جگہ یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لیکن اس ملک کا گندا نظام، یہاں تک کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا درندہ ہے،
جب اس کے اندر کا درندہ باہر آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو نوچ کھاتے ہیں۔ مرد اگر درندگی پر اتر آئے تو کسی رشتے اور تعلق کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بھول جاتا ہے وہ کسی عورت کی کوکھ سے ہی پیدا ہوا ہے، اس کو پال پوس کر جوان کرنے والی ایک عورت ہے، اس کو بیوی کے روپ میں سکون دینے والی بھی ایک عورت ہے، اس کی اولاد کو پالنے والی، اس کی تربیت کرنے والی ایک عورت ہے، اور اس کے گھر پیدا ہونے والی بچی بھی، لیکن مرد جسمانی ہوس میں سب بھول جاتا ہے۔ گزارش: آپ سب پڑھنے والی لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کل کو ہر لڑکی ماں بنے گی تو خدارا اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنا۔ اگر آپ گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کی گندی نظروں سے تنگ ہیں اور آپ نہیں چاہتی کہ کل کسی دوسری لڑکی کو یہ سب فیس کرنا پڑے، تو اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرنا کہ عورت کو دیکھ کر ان کی نظریں جھک جائیں۔ اب لڑکیاں ہی اگلی نسل کو جنم دیں گی اور معاشرے کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ آنے والی نسل اور اس معاشرے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیے گا تاکہ جو سب کچھ آج آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کل کو وہ آپ کی بیٹیوں کو فیس نہ کرنا پڑے۔ مرد کو محافظ بنایا گیا ہے، عزتیں لوٹنے والا نہیں۔ مرد کو مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنوں کی حفاظت کرے، نہ کہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی طاقت ظاہر کرتا پھرے۔ اگر آپ عورت کو عزت دیں گے تو وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے گی، لیکن اگر زور زبردستی سے کام لیں گے تو وہ بغاوت پر اتر آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے اور ہر لڑکی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب انسپکٹر شان اور داور خان دن رات اس کے گھر والوں کو تلاش کرنے میں لگے تھے، لیکن 2 ہفتے گزر گئے تھے، کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور دوسری طرف ہانیہ کا بار بار پینک ہو جانا۔ اس وقت وہ دونوں پریشان تھے۔ جب اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن سے کال آئی، انہیں شاید کہ ہانیہ کے گھر والوں کا کوئی سراغ ملا تھا۔ اب وہ دونوں اسی وقت اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے۔ وہاں کے آفیسر کے ساتھ وہ اس گھر کے سامنے تھے جہاں کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ ان دونوں کو بہت عزت کے ساتھ اندر بلایا گیا، لیکن جب انہوں نے ہانیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور سب کے سب بالکل خاموش ہو گئے، اور داور خان نے سامنے بیٹھے بزرگ سے پوچھا کہ کیا ہانیہ کا تعلق اس گھر سے ہے؟ لیکن وہ ایک گلچدار آواز میں بولے، نہیں، ہمارا کسی ہانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داور خان اور شان حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت جو دور کھڑی تھی رونے سے اس کی حالت بہت خراب تھی، شاید کہ وہ ہانیہ کی ماں تھی۔ داور خان بولا، لیکن انکل آپ لوگوں نے ہی مسنگ کمپلینٹ دی تھی نا پولیس اسٹیشن میں، اور تصویر بھی آپ لوگوں نے ہانیہ کی ہی دی تھی، تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہانیہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں؟ اب وہ عورت ان کے پاس آئی اور بولی، نہیں، وہ میری ہانیہ ہے، پلیز اسے میرے پاس لے آؤ، میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ لیکن اس بزرگ نے ہی اس کو واپس جانے کا بولا اور کہا، مر گئی ہے ہانیہ ہمارے لیے، بلکہ وہ اسی وقت مر گئی تھی جب یہ کسی گھٹیا شخص کے لیے یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں دوبارہ اس لڑکی کا نام نہ سنوں اس گھر میں۔ اور وہ ان دونوں کو کہتا ہوا اٹھا تھا، اب یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بزرگ جاتے ہوئے واپس مڑا، اور ہاں، دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کرنا۔ داور خان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ہانیہ کو اپنی بیٹی سے ماننے سے ہی انکار کر دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا بیٹی کے دھوکے نے انہیں توڑ دیا ہے۔ لیکن ابھی داور خان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہانیہ غلط ہے یا نہیں، کیونکہ وہ پوری بات نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ ہانیہ کو محبت کے نام پر لوٹا گیا ہے۔ وہ دونوں فیصلہ آباد سے واپس آ چکے تھے، ہانیہ کچھ بتانے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی، اور اس کے گھر والے بھی کسی طرح کی بھی کوپریٹ نہیں کر رہے تھے۔ انسپکٹر شان اور داور کے لیے یہ سب مشکل کیس بن چکا تھا، کیونکہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن ان لوگوں کو ابھی تک نہیں ملی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہانیہ کو ہاسٹل میں بھیج دیا گیا، جو کہ داور خان نے بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بنوایا تھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں رہ کر اپنی تعلیم بھی پوری کر رہی تھی، اور انہیں وہاں مختلف سکلز پہ ماہر کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ کو بھی اسی ہاسٹل میں رکھا گیا۔ تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن جب بھی ہانیہ کے پاس سے کوئی مرد گزرتا تو وہ پینک کرنے لگتی تھی، رات کو ڈر جاتی تھی اور چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ داور خان جب ہاسٹل آیا تو اس کو ہانیہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا گیا۔ اس 3 ماہ کے دوران داور خان کئی اور کیس لڑ چکا تھا، لیکن اس کیس میں ابھی تک کسی بھی طرح کی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ اس نے ہانیہ سے مل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ داور خان ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا ہی کہ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہاسپٹل کی انتظامیہ میں سے 2 عورتیں موجود تھیں۔
داور خان نے انہیں کہا کہ اس کو ذرا ہوش میں لاؤ۔ ایک عورت نے ہانیہ کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا۔ داور خان دارا، خاموش ہو جاؤ لڑکی، اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، سمجھی؟ ہانیہ اس کی آواز سن کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود داور خان نے سختی سے کام لیا تھا، کیونکہ وہ اس کیس کو لے کر بہت سیریس تھا، لیکن کوئی بھی کسی طرح سے انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ اب ہانیہ کپ کپاتی ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی۔ داور خان نے اس کی طرف دیکھا اور لمبی سانس لی۔ اب وہ نرمی سے بولا تھا، دیکھو ہانیہ، پلیز ہماری بات سنو، ہم کچھ نہیں کہہ رہے تم سے، تم یہاں محفوظ ہو اور رونا بند کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ انسپکٹر شان ساتھ کھڑے اس کا بیان لینے کے لیے قلم ہاتھ میں پکڑے اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ایان باہر کھڑا تھا، لیکن ہانیہ کچھ نہیں بول رہی تھی، وہ بس بنا آواز روئے جا رہی تھی۔ اب داور خان آگے بڑھا اور اس کے بیڈ کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ، اب پلیز ریلیکس ہو جائیں اور ہمیں پلیز کچھ تو بتائیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ جس نے آپ کو تکلیف دی اس کو سزا ملے؟ لیکن ہانیہ نے صرف ایک جملہ بولا تھا، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ داور خان بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا، آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کون تھے وہ لوگ؟ لیکن ہانیہ پھر سے وہ سب سوچتے ہوئے چیخنے لگی تھی، اور داور خان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جس قدر اس کیس کو لے کر سیریس تھا، اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ چیئر سے اٹھا اور زور سے چلایا، نہیں ہے وہ تمہارے ماں باپ، انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا ہے، کوئی نہیں ہے تمہارا، سمجھی؟ اور اگر نہیں سمجھی ہونا تو جتنا جلدی ہو سکے سمجھ جاؤ، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تم سے۔ اور وہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا۔ اب ہانیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ آج 3 دن بعد ہاسٹل سے داور خان کو کال آئی تھی کہ ہانیہ اپنا بیان دینا چاہتی ہے، اور داور خان حیران تھا کہ اس لڑکی نے خود بیان دینے کے لیے کہا۔ وہ شان اور ایان کو ساتھ لے کر ہاسٹل کے لیے نکل گیا۔ اب وہ تینوں ہانیہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہانیہ کانپ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ پرسکون رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب پلیز ہمیں بتاؤ اور میرا یقین کرو، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ ہانیہ نے مختصر الفاظ میں سب کہہ دیا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، محبت کی تھی میں نے کسی سے، اور وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ میں اکیلی تھی کراچی کی سڑکوں پر، میں جہاں کسی کو نہیں جانتی تو کہاں جاتی؟ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، اپنی بے وقوفی پر ماتم کر رہی تھی۔ جب یہ سب ہو گیا میں بہت رو رہی تھی، میں نے ان کے ہاتھ جوڑے تھے اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا تھا، لیکن ان ظالموں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ ان درندوں نے میرے وجود کو نوچ ڈالا، میری روح کو گھائل کیا، میں چیختی چلاتی رہی، لیکن کسی نے میری فریاد نہیں سنی۔ اب ہانیہ زالوں کی طرح رو رہی تھی، روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھنے لگی اور اب وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت وہاں پر موجود داور خان، انسپکٹر شان اور انتظامیہ کی 2 خواتین موجود تھیں۔ سب کی آنکھیں نم تھیں اور داور خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لوگ سامنے ہوں اور وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ اس وقت کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی یوں ہی برقرار رہی۔ اب وہ مٹھیاں بینچے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ہانیہ سے پوچھ رہا تھا، ہانیہ کیا تم ان میں سے کسی کو جانتی ہو؟ لیکن ہانیہ نے نام میں سر ہلا دیا تھا۔ ہانیہ کچھ تو پتا ہوگا، کسی کا چہرہ، کوئی نشانی، پلیز اگر کچھ بھی پتا ہے تو بتاؤ تاکہ ہمیں ان کو سزا دلوانے میں کچھ مدد مل سکے۔ دیکھو ہانیہ، یاد کرنے کی کوشش کرو، اس وقت میڈیا پر بہت شور ہو رہا ہے، میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، لوگ بہت سوال کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے مجرم تک پہنچے؟ اگر کچھ بتاؤ گی نہیں تو۔ اچھا، جس لڑکے کی وجہ سے تم گھر چھوڑ کر آئی اس کے بارے میں بتاؤ۔ داور خان نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہانیہ نے اس کا نام بتایا، نعمان۔ اس کی آئی ڈی سرچ کی گئی، وہاں اس کی کوئی پوسٹ موجود نہیں تھی، سب ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، وہ آئی ڈی بھی فیک تھی، کسی طرح کا ثبوت نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اب داور خان اور پریشان بیٹھا تھا، لیکن وہ کرائم سین پر گیا تھا جہاں سے اسے ایک گھڑی ملی تھی، اس کے بارے میں اب تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا، لیکن وہ گھڑی بہت قیمتی تھی، جس سے یہ تو ظاہر تھا کہ ہانیہ کی عزت سے کھیلنے والے کسی امیر گھرانے کے عیاش لوگ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انسپکٹر شان کوئی خاصی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا اس کیس میں۔ داور خان نے پہلے اس کی کلاس لی ہانیہ کے پاس سے، وہ واپس پولیس اسٹیشن آ گئے تھے۔ اب داور خان کا رخ انسپکٹر شان کی طرف تھا۔ شان، اب تم خود بتانا پسند کرو گے مجھے یا کوئی اور طریقہ آزمانا پڑے گا؟ وہ جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، اس کے سامنے وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ داور خان کو سچ اگلوانا آتا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ داور خان کا دوست تھا، ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے والا آفیسر۔ انسپکٹر شان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا،
یار میں کیا کروں، اوپر سے بہت پریشر ہے اس کیس کو لے کر، مجھے تو لگتا ہے ضرور اس میں کسی سیاستدان کے آوارہ لڑکے شامل ہیں، ورنہ کمشنر صاحب مجھے کسی کیس ہینڈل کرنے کے بجائے یہ نہ کہتے کہ میڈیا کو کسی بھی طرح ہینڈل کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اس کیس کو رفع دفع کرو۔ داور خان اس کو گورتے ہوئے بولا تھا، تمہیں صرف لگتا ہے لیکن مجھے یقین ہے میں اس گھڑی کی ساری تفصیل نکال چکا ہوں، وہ دبئی سے خریدی گئی ہے اور وہ MN خورشید شاہ کے بیٹے احتشام ملک کی ہے۔ میں بہت دن سے انتظار میں تھا کہ تم خود بتاؤ گے، لیکن افسوس کہ تم بھی اس کیس کو کلوز کرنا چاہتے ہو۔ اب شان شرمندگی سے بولا تھا، یار میں مجبور ہوں، کیا کروں، مجھے میری نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ داور خان غصے سے اٹھ کر جانے لگا اور بولا، تم مجبور ہو، میں نہیں ہوں، اور یاد رکھنا میں اس کیس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ یہاں کسی کو بھی کبھی انصاف نہیں ملتا ہے، اس ملک کا نظام کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ ریاست ہمیں تحفظ تک تو دے نہیں سکی اور کیا امید کی جا سکتی ہے۔ یہ ملک اور اس کی ریاست صرف ان بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، ظلم انہوں نے کیا ہے پھر بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تم دیکھنا میں اس ریاست کے ساتھ کیا کروں گا، یہ ریاست انصاف نہیں دے گی، میں خود انصاف کروں گا۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا تھا، انسپکٹر شان نے اس کو پکار کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں میرے دوست، میں ڈائریکٹ ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن انڈائریکٹ جہاں تمہیں میری مدد ضرورت ہوئی میں مجھے ساتھ پاؤ گے ہمیشہ۔ داور خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اب اسے اصل مجرموں تک پہنچنا تھا، لیکن وہ بنا ثبوت میڈیا کے سامنے کسی کا نام نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کام پر لگ گیا۔ کچھ دن تک میڈیا والے بھی خاموش ہو گئے تھے، یہی تو ہوتا ہے اس ملک میں، چند دن کا تماشا صرف، لیکن انصاف کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے اس کیس کو نہیں چھوڑا تھا، وہ ابھی تک خفیہ طور سے اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ ہانیہ کا مجرم کوئی ایک نہیں تھا، ابھی اس باقی 7 مجرموں کو بھی پتہ لگانا تھا اور وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب داور خان کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو وہ اس کام کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے اور عنقریب ان مجرموں کو سزا دلوانے والا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کو سزا مہا دے گی اور انہیں ہانیہ کے ہاتھوں ہی جہنم رسید کروائے گی۔ حال داور خان اپنے آفس میں بیٹھا اس فائل کے باقی ورک ترتیب دے رہا تھا، دروازہ نوک ہونے پر اس نے کم ان کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایان ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہانیہ بھی تھی، وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھی، اس لیے داور خان سے معافی مانگنے آئی تھی۔ ایک داور خان ہی تو تھا اس کی زندگی میں جس نے اس حادثے کے بعد ہر موڑ پر سنبھالا تھا، اس کو رہنے کی جگہ دی، اس کی اسٹڈیز پھر سے سٹارٹ کروائی اور اتنے ماہ سے وہ اس کو انصاف دلوانے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے تھے، داور خان ابھی تک اسی فائل میں مگن تھا۔ اس نے ورق الٹتے ہوئے کہا، ایان نے کافی، لیکن اس کی خاموشی پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کے ساتھ ہانیہ کھڑی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ اب ہانیہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن داور خان نے اس کو روک دیا اور بولا، اٹس اوکے ہانیہ، تمہارا غصہ جائز تھا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایان کو اشارے سے کہا کہ ہانیہ کے کھانے کے لیے کچھ لائے۔ ایان باہر آ گیا تھا، وہ برتن میں ٹرے سٹ کیے کچن کی طرف گیا، جو کہ داور خان نے ایک سائڈ پر چھوٹا سا بنوایا ہوا تھا۔ آفس ٹائم جب کچھ کھانے کو دل کرتا تو وہ خود بناتا تھا۔ ایان ٹرے میں 2 کپ رکھے ہوئے کچن کے پاس کھڑا تھا کہ سامنے سے تقریباً بھاگتی ہوئی مہا کی زور سے ٹکرائی اور دونوں کپ ٹرے کے ساتھ فرش پر گرے اور ٹوٹ چکے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولنے والا ہی تھا کہ مہا اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی، ارے تمہیں نہیں آتا کیا، بھی میرے پاؤں میں لگ جاتی، اگر مجھے ذرا بھی لگتی نا تو تمہیں 1 منٹ میں اوپر کی دنیا کی سیر کروا دیتی۔ اور مہا نے اس کی طرف منہ بنایا تھا اور ایان ابھی تک منہ کھولے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ کیا میں ٹکرایا ہوں تم سے، پاگل لڑکی، ایک تو مجھے ٹکر ماری، میرا نقصان کیا اور الٹا مجھ سے ہی لڑ رہی ہو۔ مہا اس کی بات پر تپ گئی تھی، اس کے سر پر چڑھ دوڑی، کیا بولا، پاگل، میں پاگل ہوں، یہی کپ اٹھا کر نہ تیرے سر پھاڑ دوں گی گدھا کہیں کا۔ وٹ، یہ کیا فضول حرکتیں کر رہی ہو، پیچھے ہو کر کھڑی ہو، اور ہو کون تم، یہاں کیا کر رکھتی ہو، لگتا ہے داور نے بہت ہی کوئی فضول قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں آفس میں۔ مہا نے اس کو منہ چڑھایا تھا، لیکن اس کے منہ سے داور سن کر تو ایان کے کان کھڑے ہو گئے۔ داور خان کو داور کہہ رہی تھی، اس کا مطلب تھا ایان نے غلط بندی سے پنگا لیا ہے۔ پھر بھی وہ اکڑ کر بولا، او ہیلو، تم سر کا نام تمیز سے لو سمجھی، اور کیا کام ہے تمہیں ان سے، بولو ذرا۔ مہا نے اس کو گھورا تھا، او سر، اس کا مطلب ہے تم اپنے سر کے لیے چائے پانی لے کر جا رہے تھے۔ مہا نے سر کا لفظ کھینچا تھا، چلو شاباش، اب میرے لیے 1 کپ چائے اور ساتھ چپس، سنیکس اور سموسے اور پکوڑے، اور اگر اور بھی کچھ ہو تو لے آنا۔ آفس کس طرف ہے داور خان، مطلب تمہارے سر کا۔ ایان کو غصہ آیا تھا کہ وہ اس طرح سے اسے آرڈر دے رہی ہے جیسے وہ ملازم ہو،
لیکن وہ محترمہ اس کو حکم دے کر جا چکی تھی اور ایان دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ سٹاف سے پوچھ کر اب داور خان کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بنا نوک کیے اندر داخل ہوئی اور زور سے سلام کیا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ وہاں آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک ہانیہ کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے پاس پہنچ کر بولی، ارے چاچو، کیا ہو رہا ہے؟ وہ جتنی تیزی سے اندر آئی اس سے بھی زیادہ تیز تیز بول رہی تھی۔ داور خان نے ابھی سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس نے اگلا سوال کیا۔ اس کے سوال سے زیادہ چاچو کہنے پر داور خان نے دانت پیسے تھے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے چاچو مت کہا کرو یار پلیز۔ ہانیہ صرف اس وقت داور خان کو دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کے آتے ہی داور خان کے چہرے پر مسکراہٹ گزری تھی، لیکن اس کے چاچو کہنے پر وہ مسکراہٹ اسی وقت غائب ہو گئی تھی۔ اچھا نا نہیں کہتی اب چاچو، اور کیا ہو رہا ہے؟ داور خان اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بس کام۔ کیا ہر وقت کام کام اور کام؟ آپ کو کوئی اور کام نہیں کیا کام کے علاوہ؟ وہاں کر کر ہنسی تھی۔ اب اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ سامنے بیٹھی ہانیہ کو بالکل بھول چکا تھا۔ تبھی دروازہ ناک ہوا اور ایان اندر داخل ہوا۔ اس نے چیزیں ٹیبل پر رکھی اور ایک گوری ماہا کو دکھائی اور وہ دانت نکال کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ داور خان ماہا کو بیٹھنے کو کہنے لگا تھا کہ ایان فٹ سے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ اسی جگہ بیٹھتا تھا۔ داور خان نے اس کو گور کر دیکھا، لیکن ماہا نے کہا، اٹس اوکے، میں اپنے لیے جگہ خود بنا لیتی ہوں۔ ماہا نے جوتے اتارے۔ آج شاید غلطی سے جوگرز کی جگہ سینڈل تھی۔ جاری ہے۔